پہلے تو زندگی میں سب کچھ ٹینشن ہے اور اتنا سب کچھ تھا، یہاں پہ آ کے بس در مرشد پہ آ کے الحمدللہ سب باتیں بھول کر ایک نئی سرے سے لگا جیسے زندگی مل گئی ہے نئی۔ نگران صاحب مطلب فجر کے بعد بیان کرتے ہیں، مطلب ساروں کو رلا دیتے ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ نگران شورا کے کہنے پہ امامہ شریف بھی لیا ہے اور یہ ابھی ہاتھ کے ہاتھ باندھ بھی لیا۔ اکثر ہم موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، وہ مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پیپل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کی اس پرفتن دور میں بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی، اور امیر اہل سنت کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر امیر اہل سنت کی ذات کی بات کی جائے تو ان سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور لوگوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، آرگنائزیشن کو کیسے چلایا جاتا ہے، اور پیپل ڈیولپمنٹ کوئی ان سے سیکھے۔ یہاں پہ آ کے میں نے سب سے اچھی بات یہ سیکھی، جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا تو پرسنلی بات یہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بہت ڈیمیج سینٹینس ہے، ہر کسی کے بہت ڈیمیج کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو جب میں یہاں پہ 2019 میں تو عمران بھائی کا بیان میں نے سنا، انہوں نے ایک بیان میں یہ بولا تھا لوگ کیا کہیں گے اس سے سب ڈرتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ خدا کیا کہے گا۔ بس وہ ان کی وہ لائن تھی، اس کے بعد سے بس میں نے سوچا کہ دعوت اسلامی ہے، بس دعوت اسلامی ہے۔ اب میں نے لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں کے تو ماشاءاللہ امام شریف بھی باندھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نگران شورا کے تو بیانات کی کیا باتیں، لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں نگران شورا کے بیان نے۔ تو دعا کرنے کا بھی طریقہ بتایا نگران شورا نے کہ دعا بھی کس انداز کے اندر کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے والدین کے بارے میں بتایا تھا کہ والدین کا بھی ادب کرنا چاہیے ہمیں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر نوجوان لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو نوجوان لوگوں کی اٹریکشن ہے فیضان مدینہ کی طرف اور دعوت اسلامی کی طرف، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سچے کامل اور روحانی جو ہمارے پیر ہیں مولانا الیاس قادری، یہ انہی کی اٹریکشن ہے جو لوگوں کو کھینچ کر یہاں پر لے کر آ رہی ہے۔ عمران بھائی نے بیان کیا تھا نا، جنت کی تیاری کرنی ہے، بس ابھی جنت کی تیاری کرنی۔ میں امیر اہل سنت کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس امت کو سنبھالا۔ سب سے بڑی بات تو ہمیں اہل بیت کی، آل رسول کی محبت ہے، گول گول کے ہمیں پلائی ہے، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ سنت کیا چیز ہے، سنتیں سکھائی ہیں پیارے ہمیں اہل سنت نے۔ میں جب یہاں پہ آیا ہوں اور میں نے ساری سچویشن یہاں پہ دیکھی ہے تو آئی واز سرپرائزڈ کہ یہاں پہ یہ سب کیسے مینیج ہو رہا ہوگا، اور لوگوں کو جو ڈیولپ کیا امیر اہل سنت نے، یہ انہی کی مینجمنٹ ہے اور انہی کا فیضان ہے کہ اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع کو یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے کہ میری نظر سے ایسی کوئی مثال ابھی تک گزری نہیں ہے کہ اتنے بڑے مجمع کو مینیج کرنا، اور اتنے آرگنائز طریقے سے کہ کوئی یہاں پہ کسی قسم کی بد نظمی نہیں ہے، اور نگران صاحبان جتنے بھی ہیں وہ اتنے محبت بڑے انداز میں سب کی تربیت فرماتے ہیں، اور بے شک یہ سارا فیضان امیر اہل سنت ہے۔ یہ مرشد نے سکھایا، ہمیں نہیں پتا تو غیبت ہوتی کیا ہے، برائی ہوتی کیا ہے، اس سے کہ مرشد نے مسکرا کے بھی اور گلے سے لگا کے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ جینا ہے تو مسکرا کے جیو، غم کو بھلا کے جیو۔ یہ وہ در ہے، یہاں سے لوگ مدینے بھی جاتے ہیں، یہ وہ در ہے۔ یہاں پہ آ کے میں نے اپنی خالہ، امی، پھر خالو، ماموں، چاچو سب کی دعا مانگی تھی، اللہ کا شکر ہے سب عمروں پہ گئے، اور خالہ حج پہ بھی گئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ وہ در ہے، مرشد عطار پر مرشد عطار پر دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو۔ الحمدللہ میں نے داڑھی کی سنت کی رکھنے کی نیت کی ہے، اور جو بقیہ میرے گناہ تھے ان کی معافی مانگی ہے، تو امامہ باندھنے کی پکی موزم، اور اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں امامہ باندھا ہے، زلفیں کی نیت کی ہے۔ جب بھی یہاں پر فیضان مدینہ آنا ہوتا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کر ضرور جاتے ہیں یہاں سے۔ دس از دا بیسٹ پارٹ آف دعوت اسلامی اینڈ مولانا الیاس قادری۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے علم کی باتیں ہوتی ہیں، علم دین سیکھنے کے حوالے سے ڈسکشنز ہوتی ہیں، مطلب اٹس ناٹ ویسٹیج آف ٹائم کمنگ ان فیضان مدینہ، اٹس آلویز اباؤٹ لرننگ۔ کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے سیکھنے کو ضرور ملتا ہے فیضان مدینہ آنے کے بعد۔ مذاکرے میں عطار نے دکھایا